بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ دشمنوں کے گول کیپرز ان کی طرف سے مسند البزار میں موجود ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ امیر معاویہ ابو سفیان رضی اللہ عنہما وہ ایک اونٹ پر سیدنا ابو سفیان سوار تھے، معاویہ اور ان کے بھائی وہ ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو فرمایا اس اونٹ پر لعنت، اس کے سوار پر لعنت، ہانکنے والے اور آگے سے کھینچنے والے پر لعنت۔ بعض دوستوں نے کھلے ہوئے رافضی انجینئر محمد علی مرزا کا ایک مختصر کلپ بھیجا جس میں بظاہر وہ اس روایت کا انکار کرتے ہوئے بڑے مزے لے کر اسے بیان کرتا ہے۔ سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، آپ نے فرمایا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ یہ روایت ختم ہو جاتی ہے مسند البزار میں، مجموع الزوائد میں، کہ مسند البزار کی اس روایت میں اونٹ پر سوار، اس کے قائد، سائق، ان افراد کا نام مذکور نہیں کہ اونٹ پہ یزید کا دادا بیٹھا ہوا تھا، مہار اس کے ابے کے ہاتھ میں تھی اور ہانکنے والا چاچا تھا۔ یہ اس منگول کا بڑا عجیب، غیر علمی اور تضاد بھرا رویہ ہے۔ ایک طرف تو اس کے نزدیک یہ روایت ثابت ہی نہیں، پھر بھی اس کے اندھے مقلد، اس کی تقلید میں تین صحابہ سیدنا ابو سفیان، حسنین کریمین کے امیر معاویہ اور ان کے بھائی کے نام لکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحابہ کے دشمن اور صحابہ دشمنوں کے گول کیپرز ان کی طرف سے مسند البزار میں موجود ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ امیر معاویہ ابو سفیان رضی اللہ عنہما وہ ایک اونٹ پر سیدنا ابو سفیان سوار تھے، معاویہ اور ان کے بھائی وہ ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو فرمایا اس اونٹ پر لعنت، اس کے سوار پر لعنت، ہانکنے والے اور آگے سے کھینچنے والے پر لعنت۔ بعض دوستوں نے کھلے ہوئے رافضی انجینئر محمد علی مرزا کا ایک مختصر کلپ بھیجا جس میں بظاہر وہ اس روایت کا انکار کرتے ہوئے بڑے مزے لے کر اسے بیان کرتا ہے۔ آپ بھی دیکھ لیجئے۔ آپ کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، آپ نے فرمایا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ یہ روایت ختم ہو جاتی ہے مسند البزار میں، مجموع الزوائد میں۔ جی ہاں، مسند البزار جلد 9 صفحہ 286، روایت نمبر 3839 یہ روایت موجود ہے۔ دیگر کلام سے قطع نظر کرتے ہم عرض کریں گے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے سعید بن جمحان، جو اسے سفینہ رضی اللہ عنہ سے بیان کر رہے ہیں۔ اس راوی کی وضاحت ہم آگے چل کر عرض کرتے ہیں۔ فی الوقت اتنا عرض ہے کہ مسند البزار کی اس روایت میں اونٹ پر سوار، اس کے قائد، سائق، ان افراد کا نام مذکور نہیں۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے جہلمی کیا خرافات بکتا ہے، ذرا سنیے۔ وہ بندے کون تھے؟ وہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ان بندوں کے نام نہیں بتائے۔ ظاہر مشکل ہو جانا تھا، سنیت کا ایک غلبہ، سنی ہمیشہ حکومت میں رہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ روایت اپنی جگہ موجود ہے۔ دشمن صحابہ جہلمی کا یہ بدترین مکر و فریب ہے کہ محدثین پر یہ باطل تہمت لگا رہا ہے کہ انہوں نے مشکل میں نہ پڑ جانے کی وجہ سے یہ نام نہیں بتائے، کیونکہ سنیوں کی اکثریت اور سنیوں کی حکومت تھی۔ حالانکہ خود کو بڑا عقلمند سمجھنے والا حقیقت میں عقل سے بالکل پیدل ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس کے بیان سے لگا لیجئے کہ جناب نے اس کے فوراً بعد کہا انصاب الاشراف میں موجود ہے کہ وہ 3 بندے کون تھے۔ ان بندوں پہ اصل میں لعنت کی گئی تھی۔ اگر اس کتاب کو کسی نے صحیح ماننا ہے، 3 شرطوں والی کتاب، ہم تو کہتے ہیں مانو پھر اگے بھی ٹرو، فارغ ہی ہو جاؤ۔ انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ یزید کے دادا ابو بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں جی، اونٹ کی مہار یزید کے ابا جی کے ہاتھ میں تھی اور اونٹ کو ہانکنے والا یزید کا چاچا تھا۔ جب سنیوں کی اکثریت اور سنیوں کی حکومت کی وجہ سے نام بتانے والے بقول اس منگول کے مشکل میں پڑ سکتے تھے، حالانکہ امام البزار اور امام البلادری ایک ہی دور کے افراد ہیں۔ انصاب الاشراف کے ٹائٹل پیج پر البلادری کا
سن وفات 279 اور مسند البزار پر امام بزار رحمہ اللہ کا سن وفات 292 ہجری ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ دونوں بڑے الگ الگ دور کے امام تھے۔ تو جب ایک بیان کر رہا ہے اور نام چھپا رہا ہے، اس وقت بھی وہی حکومت اور سنیوں کی اکثریت تھی، اور دوسرا نام بیان کر رہا ہے، اس وقت بھی وہی دور اور وہی حکومتیں اور وہی اکثریت تھی۔ تو مشکل میں پڑنے کا یہ فلسفہ جو منگول نے نکالا ہے، یہ کہاں سے؟ ایسا کچھ نہیں، یہ سب مرزا کی بدعات کے نتائج ہیں کہ وہ بنا سوچے سمجھے جو منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے۔ اس کی ان بکی ہوئی باتوں کا علم و تحقیق سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ علم حدیث سے تعلق رکھنے والے بخوبی واقف ہے کہ ثقہ محدثین کو روایات جس طرح پہنچی انہوں نے اسی طرح بیان کر دی۔ مرزا جیسے لوگ اپنی جہالت اور کم علمی کی وجہ سے باطل طور پر محدثین پر تہمتیں لگاتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اب آئیے الانصاب والی روایت کی طرف، اس کی جلد 5 صفحہ 136 پر اس کی سند دیکھ لیں۔ اس میں بھی سعید بن جمحان ہے۔ 2023 میں ہم نے مرزا منگول کے جوابات کا سلسلہ شروع کیا تھا، الحمدللہ کہ 24-25 کے قریب ہمارے بیانات وہ آن دی ریکارڈ یوٹیوب پر موجود ہیں۔ اس سلسلے کی ایک تقریر 14ویں نمبر پر ہم نے اس تقریر میں اس راوی کا سارا حال بیان کیا، لیکن افسوس مرزا منگول پر کہ اس کو اب لال رومال نظر نہیں آتا۔ جب سے ہم نے تفصیلی اس کا رد کیا، اس کی آنکھوں کے اندر کی وہ چبھتی ہوئی لال رومال والی شکل غائب ہو گئی، اور اس نے ہمارے کسی بیان کا جواب نہیں دیا، بلکہ اپنی پرانی تقریروں کے کلپس نئے عناوین کے ساتھ لگا کر ایک تاثر دیا عوام کو کہ ہم جواب دے رہے ہیں۔ خلافت 30 سال تک رہی، یہ روایت اس درس کے اندر ہم نے اس راوی کی پوری حقیقت بیان کی۔ آئیے آپ سن لیجئے۔ 30 سال خلافت والی روایت کا مرکزی راوی سعید بن جمحان، جس کے بارے میں امام ابو حاتم الرازی نے فرمایا یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، اس کی حدیث لکھی جائے، اس سے حجت نہ لی جائے۔ اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی ایک اور کتاب دیوان الضعفاء میں اس کے بارے میں فرمایا صالح الحدیث لا یحتج بہ، یہ صالح الحدیث ہے، اس سے حجت نہیں لی جاتی۔ یاد رہے ہم نے اسے ضعیف نہیں کہا، بلکہ یہ وضاحت کی کہ اوسط درجے کا راوی ہے۔ جن روایات میں یہ منفرد ہو اس میں یہ حجت نہیں، اور یہ اونٹ والی روایت میں بھی یہ منفرد ہے، اسی نے یہ روایت بیان کی تو یہ روایت حجت رہی۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کو خلافت خود خلیفہ راشد جگر گوشہ رسول سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے سپرد کی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہم صحابہ دشمنوں سے اور اس منگول پارٹی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے باطل خیال کے مطابق نعوذ باللہ سیدنا حسن نے ایک ملعون شخص کو خلافت دی؟ اللہ تمہارے شر سے امت کو محفوظ رکھے، اور تمہیں قیامت کے دن اگر تم اسی عقیدے پر مرو صحابہ دشمنوں کے ساتھ اکٹھا کرے۔ کاش تم غور کر سکو اور اپنی اس باطل فکر سے واپس آ سکو۔ یہ الزام تم کس پہ لگا رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے آپ کے بیٹے سیدنا حسن پر، جو اس امت کے سردار تھے، جن پر امت اکٹھی ہوئی تھی، جنہوں نے خود خلافت امیر معاویہ کو پیش کی تھی، جنہوں نے اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دیا تھا، اپنے بھائی حسین کو کہا تھا کھڑے ہو، جس کو میں نے اپنا امیر المومنین مانا ہے تم بھی اسے اپنا امیر المومنین مانو۔ آگے سنیے یہ ان 3 لوگوں والی غیر ثابت ضعیف روایت کو لے کر کیا کہتا ہے۔ تو اب یہ 3 نام میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پھر کلپ کو کاٹیں گے، میں نے آپ کو اشارہ پر بتا دیا کہ اونٹ پہ یزید کا دادا بیٹھا ہوا تھا، مہار اس کے ابے کے ہاتھ میں تھی اور ہانکنے والا چاچا تھا۔ نام آپ سب کو پتا ہے، ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس کمنٹس میں خود لکھ دیں گے 3 بندوں کے نام۔ اس روایت کو پھر صحیح مانو گے؟ اسی لیے شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ کتاب امام بلادری سے ثابت ہی نہیں، جان ہی چھڑا لی۔ بالکل ٹھیک کیا۔ آندہ کوئی 3 شرائط والی بات کرے، اسے کہو 3 شرائط والی بات کرو گے تو 3 ملعون لوگوں کا ذکر ہم کریں گے۔ یہ اس منگول کا بڑا عجیب غیر علمی اور تضاد بھرا رویہ ہے۔ ایک طرف تو اس کے نزدیک یہ روایت ثابت ہی نہیں، پھر بھی اس کے اندھے مقلد، اس کی تقلید میں 3 صحابہ سیدنا ابو سفیان، حسنین کریمین کے امیر معاویہ اور ان کے بھائی کے نام لکھیں گے۔ اس کی زبان کانپتی نہیں
کہ جن کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزری، جو آپ کے ساتھ سفر میں، حضر میں، جہاد میں شریک رہے، ان کے اوپر اس کی زبان سے یہ جملے نکل رہے، اصل میں یہ دشمن صحابہ ہے اور دشمن صحابہ کا گول کیپر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ پر یہ تہمت گھڑ رہا ہے کہ انہوں نے اس روایت کی وجہ سے اس کتاب کے ثبوت کا انکار کیا تھا۔ جس بات کو یہ جھوٹ بولتے ہوئے وجہ بتا رہا ہے، وہ وجہ یہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے کبھی دکھائی نہیں سکتا۔ یہ اس کی اپنی جہالت ہے، جس فیکٹری کا یہ جہالت کی فیکٹری کا ایمان ہے، اس فیکٹری کے اندر اسی طرح کی جہالتیں تیار ہو کر لوگوں کی عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے مارکیٹ میں پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس منگول کے شر سے اور دشمنان صحابہ کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔